اب جیسے عشق مجازی اور عشق حقیقی اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے، اور عشق مجازی کیا ہے اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں۔ عشق مجازی جو ہے، آپ یقین کریں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی طرف سے عشق مجازی کا کبھی بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی عورت سے عشق ہو۔ عشق مجازی اللہ کی نظر میں جو ہم کو پتہ چلا کیا تھا وہ ایک تو یہ جو ہے نا وحدت الوجود والے، انہوں نے بڑا فتنہ پیدا کیا ہے باطن میں۔ وہ جو عشق حقیقی اور عشق مجازی، اس کے بیچ میں جو فرق ہے وہ صرف وحدت الوجود والوں کے اکابرین کو پتہ ہے۔ بعد میں جو انہی روحانی ان کے جو طریقے تھے اس کو چلاتے رہے، وہ گمراہی میں چلے گئے۔ اب جیسے عشق مجازی اور عشق حقیقی اللہ کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے، اور عشق مجازی کیا ہے اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں۔ عشق مجازی جو ہے، آپ یقین کریں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی طرف سے عشق مجازی کا کبھی بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ کسی عورت سے عشق ہو۔ عشق مجازی اللہ کی نظر میں جو ہم کو پتہ چلا کیا تھا وہ مرشد کی محبت، کہ ان سب کا مرشد کی طرف رخ ہو جائے، پھر مرشد ان کا رخ اللہ کی طرف کر دے گا، وہ عشق مجازی حقیقی ہو گیا۔ کیونکہ جو کہانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں نا، خاص طور پر ہیر اور رانجھا، وارث شاہ، انہوں نے جو عشق مجازی کی تعریف جو بیان کی ہے کہ بھائی مرشد نے یہ کہا کہ جاؤ پہلے عشق مجازی کرو، تو وہ ہیر کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، جب تک ہمارے پاس تعلیم نہیں تھی روحانی، تو ہم چپ کر کے سن کے ہم نے ایمان لے آئے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، لیکن جب سرکار نے 14 طبق روشن کیے اور طریقہ محبت اور منہاج عشق کیا ہے، جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، سمجھ میں آیا، پھر پتہ چلا یہ سب بکواس تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بندہ، اچھا جب محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، تو مرشد اس طرح کی بھونڈی بات اپنے مرید سے کیسے کہے گا جا پہلے کسی عورت سے عشق کر کے آ؟ کیا عشق انسان کے اختیار میں ہے؟ وحدت الوجود والوں کے یہ فلسفے ہیں، مشہور ہیں نا، اسی چکر میں آ کے بس لوگ عورتوں کے پجاری بن گئے۔ میرے خیال ہے کہ 5 سال پہلے ہم وہاں گئے تھے، نیو میکسیکو میں جو ہے، جو لاما فاؤنڈیشن والے ہیں، وہاں بھی گئے تھے، تو وہاں پر بھی ایک لڑکی تھی اور ایک گورا تھا، دونوں گورے تھے۔ تو انہوں نے کہا اکیلے میں بات کرنی ہے، تو انہوں نے اکیلے میں بات کی، وہ لڑکی اور لڑکا دونوں آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی ہماری منزل کہاں تک پہنچی ہے بتائیں۔ میں نے بولا بھائی کون سی منزل آپ کی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ کہا تھا کہ پہلے انسان کی محبت میں کامل ہو، پھر اللہ کی محبت آئے گی۔ اچھا، اب جب ان کے نفس کی طرف دیکھا، وہ دونوں کے جو نفس تھے وہ بیماری میں مبتلا تھے۔ اب جب ان کے دل میں اللہ کا نور گیا، اس ذکر دیا، اب وہ نفس اس کا تنگ کرے، کہے کہ نہیں یہ صحیح جگہ نہیں ہے، ان کو چھوڑو، مجھے وحشت ہو رہی۔ اب وہ وحشت کیوں ہو رہی تھی؟ کہ وہ نور کے آنے کی وجہ سے نفس کا اس کے نفس سے تعلق ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا یہ سوال تھا کہ why there is this divide? Love is holy. Love is holy and you are initiating our hearts. And after the initiation of the heart, why I'm feeling like I've been pushed back. I feel very uneasy. اب وہ uneasiness تو نفس کی تھی۔ ہم نے ایک قصہ کہانی سنی ہے ہیر کی، بس
ہیر اور رانجھا، ہے نا. پھر بزرگوں نے بھی ان الفاظوں کو جیسے بلے شاہ نے استعمال کیا، رانجھا رانجھا کر دے نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوں. اچھا میرا یہ خیال رہا کہ نہ کوئی ہیر تھی نہ کوئی رانجھا تھا، یہ کیریکٹر تھے صرف، اصل میں تھے نہیں ہے. جس طرح کیریکٹر ہوتے ہیں نا، جیسے وہ شاہ رخ خان نے مووی بنائی تھی، کیا نام تھا اس کا، دیوداس. دیوداس تو شاید بنگال کا کوئی کیریکٹر تھا، وہ تو کوئی شخص تھا جس نے واقعی، میرا خیال ہے ایسا ہی تھا، وہ تو بنگال میں کوئی شخص گزرا تھا دیوداس جس نے پاروتی سے محبت کی. لیکن یہ ہیر رانجھا پتہ نہیں کریکٹر تھا یا نہیں تھا، لیکن کتابوں میں تھا. جیسے ایک کیریکٹر ہے قرآن شریف میں، اور وہ کیریکٹر لے کے دل میں خیال آیا کہ اس بندے کو باطن میں ڈھونڈے. قرآن مجید میں آیا ہے نصوحہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بندوں کو کہ بھائی اگر توبہ کرنی ہے تو نصوحے کی طرح توبہ کرنا. نصوحہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کی طرف سے نصیحت ملے. کس کو کہتے ہیں؟ اچھا بہت غور خوض کرنے کے بعد ایک کیریکٹر تاریخ میں ملا کہ بھئی ایک آدمی تھا پرانے وقتوں میں ایران میں، تو وہ حمام ہوتے ہیں جیسے ٹرکش حمام ہیں، وہاں پر غسل دینے والا ہوتا ہے، وہ سنگ مرمر کا چبوترا ہوتا ہے، وہ گرم ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ لٹا دیتے ہیں بندے کو، اور ان کے پاس جو ہے مختلف جڑی بوٹیوں کے مختلف جو ہے وہ لیکوڈز ہوتے ہیں، اس سے اسکرب کرتے ہیں، ہارڈ اسکرب، تاکہ ڈیڈ اسکن اتر جائے، اور نیچے سے جو ہے وہ بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، پورا رگڑ رگڑ کے ساری ڈیڈ اسکن نکال دیتے، اور رنگ جو ہے وہ نکھر آتا ہے، بندہ اس کی جو اسکن ہے ریجوینیٹ ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے ٹرکش بات بولتے. وہاں پر ایک بندہ کام کرتا تھا، تو مردوں کو مرد غسل دیتے تھے اور عورتوں کو عورتیں. تو یہ ایک بندہ تھا، اس نے عورت کا بھیس بھر کے اور عورتوں کے حمام میں کام کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ عورتیں وغیرہ کپڑے اتار رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کو تو یہی پتا تھا کہ یہ عورت ہے، تو یہ ان کو پوری باڈی پہ اسکرب کرتا. ایک عورت آئی، وہ بڑی حسین لگی، اسے بڑی حسین لگی، یہ بے قابو ہو گیا. دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا. اب جب دوسرے دن اس کو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ رات کے وقت اس کی قبر کے پاس گیا، قبر کھودی، اور اس مردہ عورت کے ساتھ اس نے بدفعلی کی. اس مردہ عورت کے ساتھ اس نے بدفعلی کی، اور اس کے بعد جو ہے اچانک اس کو آواز آئی، اور آواز کہتی ہے کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اللہ کی مخلوق کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تجھے. اب یہ جب آواز اس نے سنی، اس کی ہوا ٹائٹ ہو گئی، سوری مطلب اس کی جو ہے پریشان ہو گیا، اور رونا شروع کر دیا، اور کہنے لگا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ بیٹھوں گا، نہ سوؤں گا، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا. اور یہ وہاں بیٹھ کے روتا ہی رہا 3 دن تک، نہ کھایا پیا نہ سویا، مستقل زار و قطار روتا رہا. 3 دن جب مستقل یہ روتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور اس کی دعا قبول کی، اور جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اس کو بتاؤ ہم نے اسے معاف کر دیا. جب اس کے پاس جبریل آیا، کہنے لگا کہ بھئی اللہ نے معاف کر دیا ہے، تو اس نے کہا جبریل کو کہ اللہ کو کہنا میری ایک اور دعا قبول کر.
جبریل نے کہا بتاؤ. کہنے لگا کہ اب مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. اب وہ جبریل نے اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے اٹھا کے لے. اس کا انتقال ہو گیا اسی وقت. اس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار، یہ بہت پرانا واقعہ ہے، یہ نسوح والی جو کہانی ہے نا، یہ میں نے توریت میں بھی پڑھی، یہ انجیل میں بھی آیا ہے اور یہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے. تو اب یہ ایک واقعہ ملتا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کو اللہ نے نسوحہ کہا، لیکن یہ ایک کردار ہے، یہ کردار ہے، اور مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں کے لیے اللہ نے یہ نسوحے کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ کیریکٹر ہے نسوحہ، یہ اس کا نام نہیں ہے. جیسے جو بھی اللہ کا دوست بن جائے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں نا، نام تو نہیں ہوا نا. یہ جس کے اوپر وحی آئے وہ نبی ہوتا ہے. اسی طرح اس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی تھی کہ ایسا مت کرنا، اس لیے اس کو کہا نسوحہ. اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہر امتی کے اوپر فرض ہوتا ہے نبی سے محبت کرے. تو اگر وہ عورت نبی بن کے آ جاتی تو پوری امت اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی. نہیں تو پھر بیچاری وہ نبی کیا کرتی، فرائض نبوت کیسے ادا ہوتے. باقی جتنے بھی نبی آئے ان سے عشق کرنے والے تو 2-4 ہی ہوں گے، لیکن اگر کوئی عورت نبی بن کے آ جاتی تو پوری امت عاشق ہوتی، کوئی بھی مومن نہ ہوتا. مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو انسانوں کا حال ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں انسانوں کو، ہے بھائی. اور پھر جو خواتین اولیاء اللہ بنی وہ ولی اللہ تو بن گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ڈیوٹی پہ نہیں بٹھایا. اور اگر کسی کو ڈیوٹی پہ بٹھایا بھی تو ایسا بٹھایا نا، مجھے جو سرکار نے جو لفظ مجھے کہے تھے نا وہ بڑے لرزہ دینے والے ہیں. اب وہ غیبت سے چند دن پہلے جو ہے، جس دن سرکار براملی جا رہے تھے تو سرکار نے مجھے کہا کہ ہم تجھے ڈیوٹی پہ بٹھا رہے ہیں. الفاظ سنا سرکار کے، ہم تجھے ڈیوٹی پہ بٹھا رہے ہیں، شکر کر، ہم عزت والی جگہ بٹھا رہے ہیں. ورنہ رابعہ بصری کے مرشد نے رابعہ بصری کو کوٹھے پہ بٹھایا تھا. یہ لفظ کہے رابعہ بصری کے مرشد نے. میری نصیحت یہ ہے، آپ عورت کی عزت کریں، عورت کا ادب کریں. ہر رشتے میں عورت محترم ہے، بیوی کا رشتہ ہو، بہن کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو یا جان پہچان کا رشتہ ہو، وہ بھی رشتہ ہی ہوتا ہے. عزت کریں، تعظیم کریں، نرمی اختیار کریں عورت کے معاملے میں. لیکن یہ محبت کی کہانی نہ پالیں، یہ رب کے راستے میں رکاوٹ ہے. سمجھ گئے ہو؟ یہ رکاوٹ ہے. پر آپ اس کے تصورات میں رہیں گے نا، ہم نے تو سرکار کے تصور میں رہنا ہے. اب آپ دیکھ لیں آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کو اگر اپنی بیگم کے خیالات میں رہنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے، یو ہیو آل دا رائٹ ٹو اسکرو اٹ. لیکن ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی غیر سے محبت کرنا، کیونکہ پھر خیالات اور تصورات اس کی طرف ہو جاتے ہیں، سرکار کی طرف تو نہیں رہتے نا. کیوں بھائی، ہماری مائیں بہنیں، بہن بھائی باپ سب سمجھ گئے نا، بات تو سچی ہے نا. تو اگر کوئی روحانی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اب ہم کیسے مانیں گے وہ روحانی؟ سوچو، کوئی کہے جی میں بڑا روحانی ہوں، عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. مردوں سے جو ہے نا یوں منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا ہے، عورتوں سے ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے. وہ روحانی کا ہے، وہ تو شیطانی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس دور میں سچی بات بولنے والا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے. جو کام کی بات بولے نا، سچ بولے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. چاپلوسی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں.
TV, the place to connect with God.